الحمد لله وكفى والسلام على اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور انہی کی عنایت اور احسان نوازش سے ہم چند لمحات کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت ہی برائی اور گناہ دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر، عقلوں کے اندر موجود ہے اور اکثریت اسے جانتی ہے، لیکن یا تو اسے گناہ یا برائی نہیں سمجھتی، اور یا وہ سمجھتی ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی فلاں نعمت موجود ہے تو ہمیں اس گناہ کے کرنے کا، اس غلطی کے کرنے کا پورا حق ہے۔ کیا ہے وہ گناہ، کیا ہے وہ غلطی جس نے بڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے؟ اور شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ جس کا دل اللہ کے خوف سے، خشیت سے، تقوی سے لبریز ہو، شاید ہی وہ اس سے پاک اور مبرہ ہو، لیکن اکثریت سر تا پاؤں اس میں ایسی ڈوبی ہوئی ہے کہ نہ نکلنا چاہتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا کوئی تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ گناہ جو ہے یہ خود پسندی کا گناہ ہے، خود کو دوسروں سے برتر، اعلیٰ تر، افضل، بڑھیا اور بلند تر سمجھنا، یہ وہ گناہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان دین والا ہے، اللہ رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے والا ہے، تو اس میں اس بات کا اعزاز ہو، اسے اس بات پر فخر ہو کہ میں اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور اسے عربی میں اعتزاز بالنفس کہتے ہیں کہ مجھ میں اس بات کا فخر موجود ہے کہ میں اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن یہ کہاں سے شیطان مردود نے، ابلیس نے ہمارے ذہنوں میں یہ سحر پھونکا ہے، جادو کیا ہے کہ ہم چلے تو اللہ کے راستے پر اور دل ہی دل میں یا زبان پر لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننے لگے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کے ساتھ لائن کو سیدھا رکھیں، درمیان میں لوگوں کو کیوں تصور کر کے، لوگوں کا کیوں خیال اپنے ذہن میں لا کے انہیں اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ ابھی ابتدا میں ہم نے سورہ یاسین، اور اکثر لوگ سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ حفظ بھی ہے، ہم نے سورہ یاسین کی آخری آیات میں سے 2 آیات کی تلاوت سنی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، ہلایا ہے، بیدار کیا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات اپنے ذہن میں رکھتے
اس گناہ کا شکار ہوتے اور خود پسندی کے مرض میں سرتا پاؤں مبتلا ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا کہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے، پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اتنا کہ عام حالات میں انسان اس سے دور بھاگتا ہے، اس کی بدبو سے، اسمیل سے بچتا ہے، اس طرح کا وہ قطرہ، لیکن اللہ نے انسان کی پیدائش اس سے کی، فرمایا پیدائش اس سے ہوئی تو اب وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن رہا ہے، اب وہ اللہ کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں، لوگوں کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں اور اپنے متعلق بلند باغ دعوے کرتا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد اس سے بدتر بات کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہماری مثالیں دینے لگتا ہے، ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، ہمارا ساجی پارٹنر ٹھہراتا ہے، پتہ نہیں ایک کو یا زیادہ کو، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو انسان بھول گیا ہے کہ تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے، کوئی سونے چاندی سے، کوئی مال و دولت سے ہوئی ہے، ایک اس قطرے سے جو انتہائی زیادہ مہین ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ یہ ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، جب کہ یہ ہڈیاں بالکل بودا بن جائیں گی اور ان کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو پہلی بات مجھے آپ کو ہماری آج کی گفتگو کے متعلق یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ انسان تو کیا کر رہا ہے، اپنی خلقت، اپنی تخلیق، اپنی پیدائش یاد کر اور پھر اگلی بات کر۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے رب کی اس بات کو تو سنی انسنی کر دیتے اور اپنے گناہ کی راہ پر، اپنے غلطی کے راستے پر بکٹٹ توڑتے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص خود پسندی کا، خود کو بڑا سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہے، وہ ایک دائمی مصیبت، بیماری اور مرض کا شکار ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو عقل سے کورا ہے جس کے سر پر یہ بھوت سوار ہے، یا وہ بالکل عقل سے کورا ہے، اور یا وہ جاہل ہے۔ یہ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یا پاگل ہے، عقل سے کورا ہے، یا وہ جاہل ہے۔ عقل سے کورا، اگر عقل ہوتی تو صرف اپنے بدن پر غور کر کے وہ اس طرح کے بلند بانگ دعوے نہ کرتا، اور اگر اسے تھوڑا سا علم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ کوئی خامی سے، غلطی سے، خلل سے، نقص سے، عیب سے پاک نہیں۔ تو دو ہی باتیں، یا بے عقل یا جاہل۔ تیسری بات ہماری آج کی گفتگو کے متعلق یہ ہے کہ یہ خود پسندی جو ہے، اس کے کتنے ہی نظارے، اس کے کتنے ہی مظاہرے اور اس کی کتنی ہی علامات، نشانیاں ہم مختلف لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ آئیے چند لمحات میں ان مختلف فیلڈز میں، ان مختلف میدانوں میں دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح انسان خود پسندی کا شکار ہوتے اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز جو اس بارے میں ہے، عمل کی دنیا میں اگر کوئی ہے، عمل کی، کسی کو اللہ نے توفیق دے دی کہ 5 وقت کی مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے،
2-4 صفحے قرآن پاک کے پڑھ لے، تھوڑا سا صبح شام کے اذکار کر لے، ذکر کر لے، تھوڑا سا صدقہ و خیرات کر دے، تو اس کا دماغ کیوں گھوم گیا ہے؟ اپنے گرد و پیش میں دیکھے، ایسی بے شمار خلق خدا موجود ہوگی جو عمل کی دنیا میں اس سے کہیں زیادہ آگے ہے، تو پھر یہ کیوں غرور کرتا ہے؟ اور اگر دائرہ کار کو تھوڑا سا مزید بڑا کرے تو دیکھے گا کہ شہر میں، ملک میں، بر اعظم میں، دنیا میں اپنے ہمارے زمانے میں ایسے ایسے نیکوکار، متقی، پارسا، اللہ والے، زاہد لوگ موجود ہیں کہ اس کی نیکی تو ان کے مقابلے میں رتی برابر کی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر وہ کس برتے پر، کس بھروسے پر اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھتا ہے؟ تو یہ عمل کی دنیا میں خود پسندی جو ہے، یہ بڑے بڑے پارساؤں کا پتا پانی کر دیتی ہے، اور یہ عمل کو برباد کرنے کے لیے شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ جس دن نمازیں پوری پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، بندہ اپنے آپ کو فضائی مخلوق سمجھنے لگتا ہے کہ میرا ان حقیر لوگوں سے کیا تعلق ہے، یہ تو پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، میں تو آج 5 وقت کا نمازی بنا ہوں، میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ بے وقوف سوچ کے جو کچھ کیا ہے وہ رب نے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں، اور جو کچھ کیا ہے وہ تیرے اس خیال بد کی وجہ سے، برے خیال کی وجہ سے تیرے سر سے اوپر بھی اٹھا ہے کہ نہیں۔ دوسرا میدان جس میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر، اعلیٰ اور بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کوئی علم دیا ہو، کسی فن میں، کسی فیلڈ میں، کسی اسپیشلائزیشن میں، کسی میدان میں اللہ نے کچھ مہارت دی ہو تو دماغ گھوم جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے اپنے ملک کے ماحول کے حساب سے بات کرتے ہیں، جسے تھوڑی بہت انگریزی بولنی آتی ہے اس کا دماغ عموماً خراب رہتا ہے، وہ ٹیڑھا میڑھا منہ کر کے اگر 2-4 حرف انگریزی کے بول لیتا ہے لوگوں کے سامنے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب کسی کو میرے سامنے زبان ہلانے کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے وہ زبان بولی ہے جو جنت والوں کی زبان ہے۔ اسی طرح کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالی نے اچھا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی ہے، اب وہ ہر قرآن پاک پڑھنے والے پر غلط نظریں غلط ڈالتے کہ یہ بیچارہ کیا پڑھتا ہے، اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو تو حروف بھی نکالنے آتے، اس کو تو قرآن پاک کی الف بے ابجد کا پتہ نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، وہ اپنے ہی زام میں مبتلا ہے کہ میری طبیبی جو ہے، میری ڈاکٹری جو ہے، اس کا اسلام آباد میں تو کوئی توڑ نہیں، کسی دوسرے شہر میں جا کر دیکھو۔ غرض یہ کہ جس میدان میں کوئی موجود ہے علم کے، اچھے بھی ہیں، ہم نہیں کہتے کہ 100% لوگ، لیکن اچھوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اب یہ جو علم کے میدان میں پاگل ہوا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بلند تر سمجھتا ہے، یہ دیکھے کہ یہ جو علم اللہ نے اسے عطا کیا ہے یہ کس کی دین ہے۔ اس سے کہیں زیادہ شاطر، چالاک، سمجھدار اپنی کسی بیماری کی وجہ سے علم نہیں حاصل کر سکے۔ کوئی اندھا ہو گیا، کسی کے سر پر چوٹ لگ گئی، کسی کا فریکچر ہو گیا، کسی کے گھریلو حالات ایسے ہو گئے کہ وہ علم نہیں حاصل کر سکا، تو اسے جب اللہ نے سازگار حالات میں علم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے تو یہ کس کی دین ہے؟ تو بجائے یہ کہ اللہ کا شکر کرے، اس کے سامنے جھک جائے، یہ بے وقوف الگ ہی الاپ رہا ہے کہ میں اس طرح ہوں، وہ اس طرح ہوں۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک فن میں بڑا بننے کی بات کرتا ہے،
सैकड़ों फन ऐसे हैं जिसमें उसे उनकी ABC भी नहीं आती है। अब मिसाल के तौर पर जो डॉक्टर है उसे आप कहें कि भाई एक बेहतरीन घर जरा बनवा कर दो, बनवा सकता है? छोटी सी नाली को साफ करवाने के लिए भी वो किसी दूसरे का मोहताज होगा। तो कहां गई उसकी डॉक्टरी और कहां गया उसका इल्म? तो एक छोटे से मखसूस इल्म के हिस्से में कुछ इल्म का हो जाना, ये कहां की बहादुरी है? और फिर डॉक्टर जो है, अगर उसे अपनी डॉक्टरी पर इतना नाज है तो उससे पूछो कि जो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें तुम माहिर, इसके अलावा भी कुछ अकलबूझ है। जो आंख का डॉक्टर है उसे आप जरा मैदे के पेचीदा मसाइल पूछें, आए बाएं शाएं करेगा। जो दिल का डॉक्टर है, अल्लाह सबको महफूज रखे, कैंसर के मुतालिक पूछें, वो लाइल्मी का इजहार करेगा आम तौर पर। तो फिर कहां गए इल्म में ये बुलंदबांग दावे कि हम इस तरह हैं उस तरह? हमें तो अपने इल्म की मुख्तलिफ शाखों का पता नहीं होता। इसी तरह दीन का इल्म है, और दीन का इल्म, और ये फायदे की बात है, जितना दीन का इल्म गहरा वसी, दुनिया में शायद और कोई इल्म इतना ना हो। क्यों? और ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि हम इससे मुंसलिक हैं, हकीकत है ये बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सिर्फ सीरत पर, और हदीस का कोई शोबा नहीं, आज दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर 13,000 किताबें मौजूद हैं। 13,000 मुख्तलिफ जुबानों में। है कोई ऐसा दुनिया का फन जिसमें 13,000 किताबें एक चीज पर मौजूद हों? आज से 1200 बरस पहले हमारे पास 5 लाख रावियों का पूरा डेटा जो है उनकी विलादत से लेकर उनकी वफात तक मौजूद है। 5 लाख। उस दौर में जब लोग चमड़ों पर लिखा करते थे, दरख्तों के पत्तों पर, लकड़ियों पर, हड्डियों पर लिखा करते थे, उस दौर से हम दीन वालों के पास अल्लाह के फजल करने से 5 लाख इंसानों का डेटा मौजूद है। अब नादरा भी है ना, कितनी टेक्नोलॉजी है, क्या कुछ है। मरे हुए को जिंदा बना देते हैं, जिंदे को मरा हुआ बना देते हैं, बाप को बेटा, बेटे को बाप बना देते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद। लेकिन अल्लाह के फजल करम से 1200-1300 बरस पहले का हमारा जो जखीरा है, आम तौर पर गलतियां मौजूद हैं, इंसान है, लेकिन आम तौर पर वो इन जैसी गलतियों से पाक है। तो जितना वसी गहरा इल्म दीन का है, और कौन सा हो सकता है? तो दीन के इल्म को हासिल करने वाले जितने भी बड़े आलिम बन जाएं, उनके लिए भी यही बात कि उतना ही ज्यादा अपने रब के रूबरू झुके, तवाज़ु इख्तियार करें कि ये सिर्फ उस रब की देन है जिसने ये चीजें उन्हें अता फरमाई है। इसी तरह तीसरा नजारा, तीसरा मुजाहरा जो खुद पसंदी का है, वो बहुत से लोगों को अपनी शुजात पर, दिलेरी पर बड़ा मान होता है कि हम बड़े दलेर हैं, बहादुर हैं, बड़के मारते हैं। जरा 2-4 लोग जमा हो जाएं, इतनी जोर से बड़के मारते हैं कि उनके थूक उड़ उड़कर लोगों के चेहरों पर पड़ते हैं। गुस्से से पागल हुए चाहते हैं कि हमारी दिलेरी, हम तो दरो दीवार हिलाकर रख दें। और क्या दिलेरी है? घर में सांप निकल आए, घर में कोई चूहा दाखिल हो जाए तो चीखे पता नहीं उनके शायद दूसरे मोहल्ले वाले सुनते हैं। लेकिन और वही बातें जो हमने पहले की कि देखे कि क्या उसके दिल में अल्लाह की राह में जिहाद करने की तड़प है, शहीद होने की तमन्ना है। अगर तो ये चीजें मौजूद हैं तो फिर तो अच्छी बात है कि इंशाअल्लाह हम समझेंगे कि शुजात दलेरी का कुछ ना कुछ हिस्सा इसे दिया गया है। और जो जिहाद से, शहादत से, अल्लाह की राह में निकलने से कोसों दूर है, बल्कि सोचता भी नहीं, तो उसकी दलेरी, उसकी शुजात खाक है। उसका क्या फायदा है उसको भी, और उसकी उम्मत को भी, और उसकी कौम को भी।
چوتھا نظارہ، بہت سے لوگ جو ہیں مال و دولت کے جام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اتنی کوٹھیاں، اتنے بنگلے، اتنے پلازے، اتنی دکانیں، اتنے فارم ہاؤس، اتنی زرعی زمینیں، اتنا یہ اتنا وہ. یہی بیوقوف اگر اپنے گرد و پیش میں دیکھے تو ایسے ایسے معاشرے میں مال و دولت کے لحاظ سے چھپے ہوئے رستم ہیں کہ انسان حیران و پریشان رہ جائے. سادہ سے گھر میں کوئی رہتا ہے، مناسب سی گاڑی ہے، لیکن اربوں خربوں میں کھیلتا ہے. اور ایسے موجود ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں. غریب معاشرہ ہے، معاشی طور پر کمزور معاشرہ ہے. ملک صاحب اس طرح ہے کہ نہیں؟ ہمارے علاقہ جو ہے G11 متوسط یا بالائی متوسط سمجھا جاتا ہے F سیکٹرز کے مقابلے میں. اس کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اتنے مال و دولت والے ہوں گے. تو کس برتے پر انسان ناز کرتا، اکڑتا اور زبان سے اول فلول بکتا ہے. پانچواں مظاہرہ، پانچویں علامت جو خود پسندی کی، پانچواں میدان جو ہے وہ حسن و جمال، خوبصورتی کی بعض لوگوں کو بیماری لگی ہوتی ہے. اور آج کل تو یہ جتنے فیشن، لوشنز، کریمز اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے. یعنی عورتوں کے متعلق ہم سنا کرتے تھے اور اب تو مردوں کے بھی بیوٹی سیلون بن گئے ہیں. شادی سے پہلے 2-2 4-4 دن 10 ہزار لاکھوں دے کر چہرے کو تبدیل کرواتے ہیں. شادی کے 2-4 دن بعد پھر وہی بھوت نکل آتا ہے اندر سے، پھر کچھ نہیں رہتا. حسن و جمال کی بیماری بہت سے لوگوں کو ہے. تھوڑا سا اللہ نے حسن و جمال دے دیا، اب گلی میں نکلتے ہیں، سڑک میں نکلتے ہیں تو دماغ گھما ہوتا ہے. اور بعض تو بیوقوف ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا حسن و جمال ایسا ہے کہ پورے شہر کی لڑکیوں پر صرف ہمارا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ لڑکیوں کو دیکھے. لڑکیاں سب پر حرام ہے سوائے میرے، کہ حسن و جمال میرے پاس ہے. اور لڑکیوں کو بھی کسی دوسری طرف نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی جو لڑکی کسی دوسری طرف دیکھے وہ بھی بیوقوف ہے کہ اس نے اس کی طرف کیوں دیکھا، میں جو موجود ہوں. اتنا دماغ شیطان خراب کر دیتا ہے. اور یہ میں کوئی ہنسنے کی بات تو ہے لیکن کوئی ایسی فضائی خیالی بات نہیں، موجود ہے ایسے. اور خاص کر جوانی میں جب انسان جوان ہوتا ہے، بدن میں قوت طاقت ہوتی ہے، اس وقت یہ بھوت بہت سوار ہوتا ہے کہ اب میری خوبصورتی کے چرچے تو ہر طرف ہونے چاہیے. اور یہ جو عذاب ہماری جانوں کو یہ فیس بک کی اور ٹویٹر کی اور انسٹاگرام اور کیا کیا صورت میں پڑے ہوئے ہیں، اس نے ان برائیوں کو مزید ہوا دی ہے. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر فیس بک والی تصویر میں کوئی اپنی آئی ڈی کارڈ والی تصویر لگائے تو سارے شہر کی لڑکیاں بھاگ جائیں. یعنی فیس بک پہ جس طرح لگاتے ہیں، اگر آئی ڈی کارڈ والی اس کی جگہ لگا دیں تو کیا حشر ہو. بند سمن کر تو بندہ کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے. اصل تو وہ ہے کہ اوریجنل کیا ہے، اصل کیا ہے. اور وہ چہرہ دکھانے سے بہت سے لوگ کتراتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے، کہیں آتے جاتے نہیں، میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتے کہ نہیں ابھی ہم اپنے اصل روپ میں ہیں، تھوڑا سا کچھ کر لیں تو اس کے بعد ملاقات کریں گے. اور خاص طور پہ یہ دفاتر میں کام کرنے والے، یونیورسٹی، کالجز جہاں گیدرنگز ہیں اور خاص طور پہ جہاں کو گیدرنگز ہوتی ہیں، وہاں تو یہ آفت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے. پاگل ہوئے چاہتے ہیں. باقاعدہ ڈریسنگ رومز بنے ہوئے ہیں آفیسز میں اس طرح کے مقامات پر کہ تیار ہو کر پھر میٹنگز کے لیے، پھر گیدرنگز کے لیے نکلنا ہے. چھٹی جو علامت ہے، چھٹا میدان جو ہے خود پسندی کا، بہت سے لوگ حسب و نسب کی خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، میرے باپ دادا بہت بڑے تھے، ان کی حویلیاں، ان کی کوٹھیاں، ان کے شہر، ان کی آبائی جاگیر، یا علم و فضل میں بہت تھے، یا یہ تھے یا وہ تھے. کتنا بے وقوف ہے یہ. اگر یہ صرف
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھے جس میں آپ نے اپنی لخت جگر فاطمہ اور اپنی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کو مخاطب کر کے کہا کہ آج تم دونوں مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے، اللہ کے ہاں میں تم دونوں کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا۔ صحیح حدیث پاک، کوئی کچی پکی بات نہیں۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اپنی لخت جگر کو، اپنی پھوپھی کو، تو پھر حسب و نسب کا بھوت جو ہے وہ ہم پر کیوں سوار ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا، ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے طوفان سے بچ سکا؟ بولیے، بچ سکا؟ حضرت ابراہیم کا والد آزر اپنے بیٹے خلیل الرحمان ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ پا سکا؟ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے ساری زندگی آپ کا دفاع کیا، وہ بھی بغیر اسلام کے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ تو حسب و نسب کیا ہوا پھر؟ ہاں، حسب و نسب اچھا ہو، اعلیٰ ہو، اور بندہ خود بھی اچھے راستے پر ہو تو حسب و نسب فائدہ دیتا ہے، یہ دنیاوی حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن خود تو بندہ آخری درجے کا بدقماش ہو، برا ہو، اور صرف حسب و نسب کی منڈی لگائے بیٹھا ہو کہ میرا حسب و نسب یہ، تو یہ پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف ہے، اور بجائے یہ کہ اپنے باپ دادا کی عزت میں اضافے کا سبب بنے، یہ الٹا ان کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ ساتویں قسم خود پسندی والے، اور یہ بڑی عجیب و غریب قسم ہے۔ ساتویں وہ قسم یہ ہے کہ بعض عورتیں اور بعض مرد ایسے شیخی خور ہوتے ہیں، ایسے شیخ چلی کے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ پلے کچھ نہیں ہوتا، علم، مال، دولت، حسب و نسب، حسن و جمال کچھ نہیں، لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی کہ اللہ کی پناہ۔ اور بالکل چھوٹی سی مثال صرف بات سمجھانے کے لیے، وگرنہ ہم میں سے ہر کوئی اس میں اس بیماری کا کچھ نہ کچھ عنصر موجود ہے۔ اگر کسی نے اس چیز کو دیکھنا ہو تو اپنے ملک کے سیاستدانوں کو دیکھ لو، 73-74 برس سے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے اتنے بڑے دعوے کہ آج ہمیں ووٹ دو، کل تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہیں گی، اس میں تم ڈبکیاں کھاؤ گے، گاڑیاں گھروں پہ چھوڑ دو گے، دودھ کی نہروں میں ہی تیر کر جاؤ گے اور شہد کی نہروں ہی میں کشتی میں بیٹھ کر آؤ گے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ تجربہ کر لیا لوگوں نے سب کا۔ 74 برس سے کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے؟ جو موجود ہے وہ بھی چھین رہے ہیں۔ تو یہ ساتویں قسم ہے خود پسندی کی، کہ پلے کچھ نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا، اور دعوے اتنے بڑے بڑے کہ اللہ کی پناہ۔ اور انسان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دعوے کرے اور بلند ہونے کا نعرہ لگائے۔ جتنا پھلدار درخت پھل کا حامل ہوتا ہے، جتنا اس پر پھل لگا ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ جھکا ہوتا ہے کہ بلند ہوتا ہے؟ اتنا جھکا ہوتا ہے کہ اس کا پھل زمین کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، وزن کی وجہ سے، جھکاؤ کی وجہ سے۔ اور جتنا یہ ٹونڈ موڑ درخت ہوتا ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، صرف کانٹے اور لوگوں کو اذیت پہنچانی، وہ اتنا ہی آسمان کی طرف سر بلند کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہیں سے انسان ہم سمجھ لے کہ دعوے کرنے والا، ہاں کسی کا کوئی پروگرام ہے، منصوبہ ہے، محتاط الفاظ میں، بغیر تکبر، گمنڈ، غرور کے اسے بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ بلند بانگ دعوے کرنے ایسے کہ جس کی انسان میں سکت ہی نہیں، تو یہ انتہائی زیادہ جھوٹے اور خود پسند لوگوں کا شیوا ہے۔ چوتھی بات، یہ تو ہم نے 7 باتیں سنی مختلف مظاہر، مختلف میدانوں میں۔ چوتھی بات، اور وقت بالکل 1-2 منٹ ہے، چوتھی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک حدیث پاک سن لیتے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من المنجیات و ثلاث من المہلکات، فرمایا تین چیزیں تمہیں نجات دینے والی اور تین چیزیں تمہیں ہلاک کرنے والی۔ ہم صرف ہلاک کرنے والی چیزوں کو سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وهي اشد، فرمایا تین جو ہلاک کرنے والی چیزیں ان میں سے پہلی یہ کہ انسان بخیل تر ہو، جہاں جائز بھی ضرورت ہے وہاں بھی نہ پیسے نکالے، اور بخیلی میں اپنے نفس کی بات کو ماننے والا ہو، یعنی جو نفس بخیلی کا کہے اس کے پیچھے چل پڑے۔ دوسرا یہ کہ اپنے من کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، پتہ ہے یہ گناہ ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لیکن چونکہ اس میں لطف ہے، مزہ ہے، سرور ہے، تو اللہ کی راہ کو چھوڑ کر ہوائے نفس کے پیچھے چلتا رہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے موضوع کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو، یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اشدہ، یہ جو تیسری چیز ہے خود پسندی کا، یہ سب سے بدتر ہلاک کرنے کی قسم ہے، سب سے شدید ہے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے اللہ کی توفیق سے اس موضوع کے متعلق سنی۔ وقت کے پیش نظر اپنی بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس التجا اور فریاد کے ساتھ کہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو بات کہی جو سنی اسے قبول فرمائے، بات کے کہنے سننے میں جو غلطی ہے اسے معاف فرمائے، اور صحیح بات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.